جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ہماری جو پارلیمنٹری بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ سری نگر سے ہم تینوں نشستوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں، اور جموں میں جو اور باقی جگہ جو ہے ہم کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم انڈیا الائنس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پورے ملک کے جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، جس طرح آئین کی دھجیاں دن بدن اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح پورے ملک میں ایک بہت ہی مشکل قسم کا، خطرناک قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، جہاں مائنورٹیز کے ساتھ دن دہاڑے جو ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس پارٹی کو، اس الائنس کو ساتھ دیں گے جو جموں کشمیر کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھ کے آگے چل کے جو ہے صحیح فیصلے لے سکے۔ تو یہاں بھی ہم نے کوشش کی تھی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میری دلی خواہش تھی کہ ہم یہاں مل جل کے چلیں، اور اس کے لیے میں نے پہلے سے انتھک کوشش کی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بامبے میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہمارے جو فیصلہ جو جموں کشمیر کی سیٹس کا ہوگا وہ فاروق صاحب کریں گے، اور ہمیں ان کے فیصلے سے گلہ نہیں ہے کہ وہ تینوں سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے گلہ نہیں۔ مجھے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پوچھنا بھی گوارا نہیں سمجھا، ہماری رائے لینا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور بجائے اس کے کہ ہمیں بلا کے اپنی جگہ یہ فیصلہ سناتے، پبلکلی اس کو اناؤنس کیا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ ہمارا ورکر بہت ہی زیادہ مایوس اور ڈیمورلائز ہو گیا جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری پی ڈی پی کی جمع ختم ہو گئی ہے، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو آج آپ سب جانتے ہیں کہ جو ساؤتھ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس میں کشمیری، میرے گجر بھائی، میرے پہاڑی بھائی، ہمارے ہندو لوگ جو راجوری کے علاقے، نوشہرہ کے علاقے، میں سب کو گزارش کروں گی، میری سب سے گزارش ہوگی کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، خاص کر 370 کو غیر آئینی طور سے ختم کرنے کے بعد جو ہمارے حالات ہوئے ہیں، جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی ایک جیل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں بات نہیں کر سکتا ہے، یہاں آپ دن رات جو ہے الگ الگ ایجنسیز کے چھاپے ڈالے جاتے ہیں، جرنلسٹ بات نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کے پاسپورٹ بند ہیں، نوکری اگر کسی کو ملتی بھی ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے، اس کو اس لیے نوکری نہیں دی جاتی کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ملیٹنٹ تھا۔ تو بڑا مشکل ماحول ہے، تو ایسے میں بات کرنا بڑا مشکل، بات کرنا ہی جرم بن گیا ہے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی اینٹی نیشنل کام کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری بجلی کا کیا حال ہے، میٹر لگے ہیں، اتنی بجلی فیس 10 گنا ہوگی، بجلی کہیں نہیں، مگر اس کا بھی لوگوں کو اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا۔ تو پچھلے 5 سال سے بھی ہم نے کوشش کی کہ جموں کشمیر کے جو مصیبت زدگان ہم لوگ ہیں، ہم سبھی لوگ ہیں، کیونکہ میں نے بھی وہ سہا جو ایک عام انسان نے سہا، بند بھی ہو گئے، پی ایس سے بھی لگا، پاسپورٹ بھی بند کیا گیا، گھر سے بھی نکالا گیا، ای ڈی نے بھی بلایا، اور یہاں وحید رحمان پڑا ہے۔ میرے خیال میں اگر کشمیری نوجوان کو دیکھنا ہو کہ اس نے کیا کیا سہا، خاص کر 2019 کے بعد، تو مجھے لگتا ہے وحید رحمان پرا سے کوئی بڑی بہتر مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ جیل رہا، ٹارچر اس نے سہا، اس کے فادر کو اس کے غم میں کینسر ہو گیا، اس کو اس کے ساتھ بامبے جانے نہیں دیا اس کے علاج کے لیے، اس کا بانجا دلی میں موت اور زندگی کشمکش میں تھا، اس کو وہاں جانے نہیں دیا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گھر گھر کی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں، وہ کوئی بھی ان میں سے صحت مند نہیں ہے۔ کرنے کے بعد یہاں پر ووٹ جو ہے یا ایج بی جے پی کو مل سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، یہ تو ایج کی بات نہیں ہے، یہ تو میں نے تو کہا نا، میں نے تو فاروق صاحب کے ہاتھ میں ہی سب کچھ رکھا تھا، میں نے تو انہی کے اوپر ڈال دیا تھا کہ یہی ذمہ واری۔ میں تو کہتی ہوں اگر ان کو تینوں لڑنی ہوتی، کم سے کم ہمارے پی ڈی پی کے ورکر کی بےزتی نہ کرتے، وہ یہ کہہ کہ پی ڈی پی کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے، یہ سچویشن ہی نہیں ہوتی۔
اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم تو بہت صبر کیا ہم نے, یہاں تک کہ عمر صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کا بیہیویئر کنڈکٹ دیکھیں گے, اس کے بعد ہم اسمبلی کے بارے میں سوچیں گے. تو کوئی اپنے جو آپ کے ساتھ پارٹی میں, آپ کے پی ایچ ڈی میں آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں, تو کیا اس طرح سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں؟ ہم تو ایسے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. جیسے آپ نے خود کہا یہاں گٹھ بندھن نہیں ہوا تو ان کی بات کیا کریں گے آپ؟ ڈائریکٹ ان کی بات کریں گے. جو کانگریس کا مینیفیسٹو آیا ہے, پرائم منسٹر نے بھی ابھی کچھ گھنٹہ پہلے سیدھا کہا ہے کہ یہ سیپریٹ والا مینیفیسٹو ہے. بالکل بالکل بالکل, کیونکہ اس میں 2 کروڑ نوکریوں کے بجائے, جملے کے بجائے یہ بتایا گیا ہے کہ 30 لاکھ نوکریاں دیں گے. عورتوں کو 50% ریزرویشن دیں گے سرکاری نوکریوں میں. آنگن واڑی, آشا ورکر اور جو دوسری ہیلپرز ہوتی ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ 2 گنا اور زیادہ سینٹرل گورنمنٹ سے ملے گی. فارمرز کو MSP ملے گی. نوجوانوں کو 1 سال کا سٹائپن, ان کو 1 سال کی نوکری ملے گی پرماننٹ, جو ان کو 1 سال ٹرین کریں گے. اور بھی بہت ساری باتیں, 450 کا گیس سلنڈر ملے گا. اگر یہ ان کو بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی بولی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ پاکستان یہ جو پاکستان کر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں ہے. جہاں تک کانگریس کے مینیفیسٹو کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں پچھلے 70 سال میں اتنا اچھا اور اتنا غریبوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے مینیفیسٹو آج تک کبھی بنا نہیں ہے, خاص کر بے روزگار نوجوانوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. تھینک یو. میڈم 2019 میں آرٹیکل ایبریگیٹ ہوا, تب نیشنل کانفرنس کی 3 سیٹنگ ایبریگیٹ کے بعد, تو انہوں نے کشمیریوں کے لیے آج تک کیا کیا؟ تو یہ بھروسہ ووٹ آج پھر سے دیں گے تو وہ کیا؟ یہ تو آپ ان سے سوال پوچھیے. میں نے کہا میں تو 2019 کے بعد میں تو بہت تکلیف سہی. میری پارٹی توڑ دی گئی, ہمارے لیڈروں کو نکالا گیا, مجھے PSA لگا, سب سے زیادہ وقت مجھے جیل میں رکھا. میرے انکل ہے, ان کا 5 سال سے کیس چل رہا ہے, یہ وہاں گاؤں میں رہتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا ہوتا تو تہاڑ جیل میں ہوتے ہیں اس وقت, مگر پھر بھی قیوم نعیم صاحب ہیں, ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ سب تو اب اس سے زیادہ اور کیا قربانی دے سکتے ہیں ہم؟ نہیں, وہ تو آپ ان سے پوچھ لیجیے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. سوال میرا یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جس طرح سے بات کریں کہ سب جماعتیں ہم یہ کریں گے, منشور کوئی پارٹی نہیں دے رہی. آپ کی پارٹی کا کوئی منشور ہے؟ نہیں, دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ ہم نے کانگریس کی جو الائنس کو جو ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا, ان کا سپورٹ کیا ہے. اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں یا نہیں کریں. مجھے الحمدللہ اپنے لوگوں کے اوپر بھروسہ ہے, ان کے سپورٹ کے اوپر بھروسہ ہے. وہ کس کو؟ اور دوسرا, میں تو اس وقت آپ کے ذریعے, چاہے نیشنل کانفرنس کے میرے لوگ ہوں, چاہے کانگریس کے میرے لوگ ہوں, PDP کے تو میرا ورکر میرے ساتھ ہے, میں ان سے بھی گزارش کروں گی, اپیل کروں گی. اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. میری آواز کمزور ہے, جب تک آپ میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے. تو اس میں کانگریس اور PDP کی باتیں, میں نیشنل کانفرنس کو بھی گزارش کرتی ہوں, ورکرز کو گزارش کرتی ہوں کہ ساتھ دیجئے, تاکہ جو جموں کشمیر کی اس وقت ہماری تکلیف ہے اس کو ہم دلی کے دربار تک پہنچا سکیں. اور دوسرا آپ کا سوال تھا منشور. ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پچھلے 5 سال سے میں جموں کشمیر کی سرزمین پہ کرتی آئی ہوں, یہاں کے لوگوں کی آواز بنی ہوں. جب یہاں کے ٹرائبلز کو گھروں سے نکالا, یہاں کے لوگوں کو زمینوں سے باہر نکالا, تو محبوبہ مفتی دلی پہنچ گئی. پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی, پر پارلیمنٹ کے باہر میں نے دھرنا دیا. اس لیے ہمارا سب سے بڑا منشور کہ میری آواز کو مضبوط کریں, تاکہ ہم PDP کی آواز پارلیمنٹ میں پہنچائے. اور جو ہمارے مسئلے ہیں, مسائل ہیں, پوری دنیا ان کو جانے گی. ایسے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. BJP کہتی ہے سب چنگا ہے, سب ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہوتا تو لداخ میں آج دفعہ 144 کیوں لگایا گیا ہے؟ جموں کے لوگ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ کشمیر کے لوگوں کو تو زبان بندی کر دی, یہاں تو بول نہیں سکتے آپ, مگر لداخ کا حال دیکھیے, جموں کا حال دیکھیے. تو اس لیے میری آواز ہی میرا منشور ہے. جی, انڈیا الائنس جو ہے اس میں کئی ساری پارٹیاں ہیں, سبھی آپ کی عزت کرتے ہیں انڈیویجولی طور پر, چاہے وہ ممتا بنرجی ہو, کیجریوال ہو. ہم نے دیکھا جہاں بھی آپ گئی آپ کا بہت انہوں نے ویلکم کیا. تو آپ اپنی طور پر, کیونکہ تجربہ بھی آپ کے پاس ہے, اتنا 10 اسٹیٹ چلایا کافی سال, آپ کیوں نہیں اپنی طرح سے پہل کرتے ہیں کہ انڈیا گٹھ بندھن جو ہو مضبوط ہو, اس میں وہ کوئی چیلنج دے پائے جو ہے بھارتیہ جنتا؟ ارے ہمارا یہاں گٹھ بندھن مضبوط نہیں کر سکے. پہلے کہتے ہیں نا اپنے گھر میں, نا پہلے تو اپنا گھر ہم کو دیکھنا چاہیے تھا. ہم باہر کیا تقریریں کریں گے ان کو,
जब हम यहाँ जम्मू कश्मीर जो इसको मुसीबत में है, जो इतनी तकलीफ में है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं अल्लाह ताला के बगैर, जब यहाँ हम अपना गठबंधन मजबूत नहीं कर सके तो उनको क्या तकरीर करूँगी मैं। महबूबा जी, कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें बीजेपी के तरुण चुग साहब सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी से उनके रेजिडेंस पर मिले थे, तो कैसे आप इस डेवलपमेंट को देख रही हैं? क्या एक चैलेंज होगा आपके लिए साउथ कश्मीर में? नहीं, देखिए ना, ये तो आपने तो आज़ाद साहब को गिना ही नहीं। हाँ, आपने बीजेपी का खाता तो बता दिया पर आज़ाद साहब को नहीं गिना आपने उसमें। क्यों नहीं गिना? वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये तो जमहूरियत तो एक इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज़। तो इसमें तो कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है। मेरा ये तो कोई ज़ाती लड़ाई नहीं होती है, ये ख्यालात की जंग है। तो मैं तो निकली हूँ, मैंने कहा ना आई एम अ फाइटर, मैं तो निकली हूँ किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए। नहीं तो मुझे तो अब इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब मैं देखती हूँ अपने लोगों का हाल, उनकी जो ज़बान बंदी की जा रही है, बात नहीं कर सकते हो आप, तो मुझे दिल करता है कि कोई ना कोई वहाँ जाके यहाँ की असली दिलों की बात करे तो अच्छा है। मलकनाग अनंतनाग का जो एक लड़का जिसको 3rd स्टेज में इस वक्त कैंसर है, वो कहते हैं उसको यहाँ लाभ नहीं लाते हैं। तो ये सारी मुश्किलात हैं। हमारे फयाज मीर साहब हैं जो हमारे राज्यसभा मेंबर थे, किसी वजह से जो मैंने इनको ये कहा था कि आप जब 2019 में 370 ख़त्म किया गया तो आपको इस्तीफ़ा देना है, तो इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो मैंने उनको पार्टी से तब खारिज कर दिया था। तो अब चूँकि ये इनको भी पछतावा है कि जो हुआ गलत हुआ, ये वापस आ गए हैं और इनके भी अपने लोगों में इनकी भी अपनी जो है एक साख्त है, जवान है, क्योंकि लोग यंग लोगों को देखना चाहते हैं। मैं तो चाहती थी कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता जो यंग होता तो हम उसको भी खड़ा कर सकते थे, पर चूँकि लगता है कि दिल्ली वालों ने तमाम जो ताकत है वो साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उसमें लगा रहे हैं, सबको वहाँ खड़ा करना चाहते हैं, किसी को डायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं, किसी को इनडायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये, जैसे मैं कहती हूँ मैं फाइटर हूँ और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूँ मैं और मैं वहाँ लड़ूँ और अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे कश्मीरी हैं, चाहे मेरे गुजर भाई हैं, चाहे मेरे पहाड़ी हैं, चाहे मेरे सिख हैं, सिख भाई हमारे बहुत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सबको गुजारिश करूं कि आप पार्लियामेंट में ऐसी आवाज़ पहुंचाइए जो जम्मू कश्मीर के मसलों के बिना किसी खौफ के बेबाकी से बात कर सके, तर्जुमानी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।